ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ۔ آئے ہائے ہائے ظالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے۔ پھر وہ رات 17 کی رات، شب جمعہ، رمضان جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر! کیا بدر کے صحابہ کو عزت دی ہے۔ اے میرے رب، یہ 313 تہلک دونوں طرح، اگر ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان 313 کو اتنی عزت دی۔ جبریل بولے ایک دفعہ، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر افضل کون ہیں؟ آپ نے کہا میرے بدر کے صحابہ۔ جبریل بولے، یا رسول اللہ، 7 آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے سب سے زیادہ بہتر، افضل اور مقدس فرشتے ہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، یہ لفظ فا مجھے رلاتا ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب اللہ ہو جاتا ہے، جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے۔ یہ فا کا مطلب ہے فا، فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، تو میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، فضا گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے، اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تیز ہوا کیسی؟ ایسے بگولا سا آیا۔ آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔
کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کے، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل، یہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے، اور باپ سامنے آ کے وار کرے سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ ہائے آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ہوں، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری
लोहे में तीनों 6 के 6 जब ये सामने आए, कौन हो? कुफर भी अजीब कुफर था, तो कुफर भी बड़ा ढाई कुफर आई, मक्के तो कुफर भी कमाला ही कर छड़िया। कौन हो? काम मदीने वाले। तो वापस जाओ, तुम छोटे लोग हो, हमारी टक्कर के नहीं हो, चलो वापस। मोहम्मद अखरज इलैना अकफाना, तो मेरी कौम मेरे मुकाबले में ला, ए की तुम छोटे छोटे बंदे घाल छड़े। आपने कहा हमजा निकलो अल्लाह उसके रसूल के, अली निकलो अल्लाह उसके रसूल के। उबैदा बिन हारिस मेरे नबी के सबसे बड़े ताया के बेटे, उबैदा निकलो अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा उतबा, मैं अपनी आल भेज रहा हूं, हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कौन हो? उबैदा बिन हारिस। कौन हो? अली इब्न अबी तालिब। या कौमुन किराम अकफाउना, हाँ अब आए हो इज्जतदार लोग, अब आए हो हमारी टक्कर के लोग। हमजा और उतबा टकराए, वलीद और अली टकराए, शैबा और उबैद टकराए। हमजा तो असदुल्लाह, असद रसूल ही। जब हजरत हमजा ओहद की जंग में शहीद हुए और हिंदा ने नाक काट दी, पेट चाक करके कलेजा चबाया, आंखें निकाल दी, कान काट लिए। मेरे नबी जब लाश को देखा तो इतना रोए कि हिचकियां लग गई, दूर तक रोने की आवाज गई। कि अपने नबी की हदीस याद आती है, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, तुम्हें अपने दुख हल्के लगेंगे। कौन हो? हमजा आले रसूल। कौन हो? अली आले रसूल। कौन हो? उबैद आले रसूल। आओ। हजरत हमजा का बता रहा था, जब उनके लाशे को देखा और आप तड़प तड़प के रोए तो आसमान से जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे हबीब आप रोए नहीं, हमने अर्श के ऊपर लिखवा दिया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल ही। हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। एक ही बार में उतबा का सर हो गया, अली ने वलीद को उड़ा दिया। शैबा और उबैद बिन हारिस इनकी टक्कर हुई तो शैबा ने हजरत उबैद की टांग उड़ा दी, वो गिर पड़े। तो अली और हमजा ने आकर शैबा का सर उड़ा दिया, तो उबैद की तो उठा के जाके अल्लाह के नबी के सामने पेश की, तो उन्होंने अपने नबी के पांव पकड़ लिए। कि या रसूल अल्लाह आप गवाही देते मैं शहीद हूं, मैंने अल्लाह रसूल के नाम पर जान को दी, आप गवाही देते? कहा हाँ मैं यहां भी गवाह हूं और आखिरत में भी गवाह हूं कि मेरे चचा के बेटे ने अल्लाह रसूल के नाम पर जान की बाजी हार। फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर आज अबू तालिब जिंदा होते तो आज उनका कलेजा ठंडा होता, और आज वो जानते कि जो शेर उन्होंने कहा था मैंने उस शेर का हक अदा कर दिया। वनुसल्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइली। जनाब अबू तालिब का कसीदा है 99 अशार का। शेब अबी तालिब में अपने चचा के शेर को पेश किया, या रसूल अल्लाह, जो चचा अबू तालिब ने कसीदा पढ़ा था आपकी शान में, और उसमें ये शेर कहा था, आज वो होते तो जान लेते कि मैंने इस शेर का हक अदा कर दिया। कि हाँ हाँ तुम क्या समझते हो कि मैं अपने भतीजे को छोड़ दूंगा? न मेरी तलवार चलेगी, न मेरा नेजा उठेगा, न मेरा तीर चलेगा। इससे पहले हम छोड़ दें? नहीं, हाँ हाँ मैं इसे छोड़ दूंगा। कब? जब मेरी लाश के टोटे टोटे हो चुके होंगे, जब मेरा घराना चारों तरफ कुर्बान हो चुका होगा। ठीक है मुड़ ले जावे, उस तो पहले कोई माइदा लाल लेते भी खावे। हाँ क्या रसूल अल्लाह, आज मैंने शेर का हक अदा किया। हाँ। फिर इनका बाद में इंतकाल हुआ, शहीद हुए। इनको थोड़ा ये 2 दिन बाद शहीद हुए, और इनको
आगे जाके कब्रिस्तान में दफन किया गया। सन 2000 में मैं हजरत उबैद की कब्र ढूंढ के पहुंचा था। अंदर है, अंदर सहरा में, पहाड़ नहीं सहरा है। ऐसी खुशबू, ऐसी नूरानियत, सुभान अल्लाह। हालांकि नाम भी मिट चुका है, सब नाम मिटे हुए हैं, लेकिन वो बद्दू था, बद्दू इलाकाई जो जानता था, वो मुझे वहां लेकर, ये है उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे बदर के शहीद। मेरे अल्लाह ताला ने दिखाया कि 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। हजरत अब्बास को इतना बड़ा कद था कि घोड़े पर बैठते, पांव जमीन पर लगते। एक सहाबी अबू माकिल, छोटा सा कद, उन्होंने हाथ बांधे हुए रस्सी में और खींच के ला रहे। हजरत अब्बास पानी हो गए तो कहने लगे, भतीजे मुझे इसने नहीं पकड़ा। वो कहने लगे अबू माकिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं या रसूलल्लाह, ये गलत कह रहा है, मैंने पकड़ा है। अब्बास कहने लगे, इसने नहीं पकड़ा। जमीन आसमान के दरमियान कोई शख्स खड़ा था जिसने मेरे हाथ मरोड़ के पीछे कर दिए, इसने आके रस्सी बांध दी। वो कहने लगे, अच्छा अब्बास ने फरिश्तों को देख लिया, अबू माकिल ने नहीं देखा। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये गलत कह रहे हैं, मैंने ही पकड़ा है। आपने कहा, उसकत फक़द अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, चुप हो जा। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज कर तेरी मदद की थी। बदर की जंग, अल्लाह को साथ लेने, रोजा अल्लाह को साथ लेने का वादा है अल्लाह का, और रमजान में अल्लाह ने साथ हो के दिखाया कि मैं कैसे साथ हो जाता हूं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस ना